محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے حضرات، عید کا مبارک دن قریب تر قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے عید منائی ہے۔ دیکھیے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا دن آیا، اس سے ایک دن قبل آپ کی دو بیٹیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، ابا جان، کل کو عید کا دن ہے، لہٰذا ہمیں نئے کپڑے بنا دیجیے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بیٹی، عید کا دن اس لیے تو نہیں آتا کہ اس میں نئے کپڑے پہنے جائیں، عید کا دن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کیا جائے، لہٰذا اس میں ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، اور جو کپڑے تمہارے پاس ہیں انہیں دھو لینا صحیح طریقے سے اور انہیں پہن لینا، ان سے ہی آپ کی عید ہو جائے گی۔ بیٹیوں نے ضد کی، ابا جان، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم کپڑے دھونے کے بعد انہیں ہی پہن لیں گے تو عید ہو جائے گی، لیکن ہماری سہیلیاں ہم سے کہیں گی، تم بادشاہ کی بیٹی ہو اور تم اتنے پرانے کپڑے پہن رہی ہو، لہٰذا ہماری بات خراب ہو جائے گی، ہمیں نئے کپڑے سلوا دیجیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیٹیوں کی یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھیں جھلک پڑتی ہیں اور آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے نیک اور برگزیدہ مبارک بندے گزرے ہیں کہ آپ نے کوئی مال کبھی جمع نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے خازن کو بلایا، جو خزانے کا مالک تھا، وزیر، اسے بلایا، اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دیجیے، یعنی ایڈوانس میں مجھے تنخواہ دے دیجیے، جب مہینہ ہو جائے گا تو تنخواہ کٹ جائے گی۔ لیکن دیکھیے، وزیر اور خازن بھی کتنے پرہیزگار متقی تھے، وہ کہنے لگے، حضور، میں آپ کو 1 مہینے قبل ہی پیشگی ہی ایڈوانس میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا سنا تو آپ کا دل دہل گیا، اور آپ نے کہا، جزاک اللہ تعالی خیرا، تو نے بڑی اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ دے۔ اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، بیٹی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو نئے کپڑے بنا سکیں، لہٰذا آپ انہی کپڑوں کو دھو کر انہی سے اپنی عید کرو، اور سنو، اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ قربانی دے دو کہ اس سال بھی تم پرانے کپڑوں میں ہی عید مناؤ۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا، اور خود نے بھی کس طرح صبر کیا۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ نئے کپڑے پہننے کو، نئے جوتے پہننے کو، نیا لباس پہننے کو عید کا دن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں عید یہی ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں تو یہ ہماری عید ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے تراویح، تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، تحمید، جتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہی ہماری عید ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔